اگر یقین مانیں کہ آپ ان باتوں پر عمل کر لیں گی نا تو آپ کی زندگی اتنی آسان اور اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ یہاں پر ہی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی زندگی جنت ہے۔ شادی صرف ایک رشتہ ہی نہیں بلکہ محبت، اعتماد اور ذمہ داری کا خوبصورت سفر ہے۔ خوشحال ازدواجی زندگی کے لیے دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنا، عزت دینا اور ساتھ نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سے 10 ایسے اصول ہیں جن کو اپنانے سے آپ اپنی زندگی کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ عزت ہر رشتے کی بنیاد ہے۔ بات کرتے وقت نرم لہجہ استعمال کریں، ایک دوسرے کی بے عزتی یا مذاق نہ اڑائیں، خاندان والوں کے سامنے شریک حیات کی عزت کریں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے بات چیت مضبوط رکھیں۔ خاموشی اکثر غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ اپنے جذبات کو، مسائل کو کھل کر بیان کریں، ایک دوسرے کی بات مکمل سنیں، غصے میں سخت الفاظ استعمال نہ کریں، کوشش کریں کہ نرمی سے بات کریں۔ نمبر 3 ہے اعتماد قائم کریں۔ اعتماد ٹوٹ جائے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچیں، وعدے پورے کریں، راز دوسروں کو نہ بتائیں۔ نمبر 4 وقت دیں۔ مصروف زندگی میں بھی ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ ساتھ کھانا کھائیں، واک یا چھوٹی چھوٹی آؤٹنگ کریں، موبائل سے زیادہ توجہ اپنے شریکی حیات کو دیں تو یقین مانیں آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پر مالی معاملات سمجھداری سے چلائیں۔ اچھا، پیسہ بہت سے جھگڑوں کی وجہ بنتا ہے۔ بجٹ بنائیں، فضول خرچی سے بچیں، ایک دوسرے سے مشورہ کر کے خرچ کریں کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ جو فضول خرچیاں ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 6 غصے پر قابو رکھیں۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور فوری اس پر رد عمل دینے کی بجائے سکون سے سوچیں، معاف کرنا سیکھیں اور بحث کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے سے بچیں اور دوسرے کے لیے اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کریں اور غصے پر قابو رکھیں تاکہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ایک اچھا اور مضبوط رشتہ قائم رکھ سکیں۔ نمبر 7 تعریف اور شکریہ جیسے الفاظ ضرور بولیں۔ چھوٹی چھوٹی تعریفیں محبت بڑھاتی ہیں۔ اچھے کام پر شکریہ کہیں، شریکی حیات کی کوششوں کو سراہیں، محبت بھرے الفاظ استعمال کریں۔ اچھا، جب آپ اس طرح سے کریں گی نا تو یقین مانیں کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ خود بخود ہی اس طرح کے عمل کو کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ نمبر 8 ہے مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ نبھائیں۔ اصل محبت مشکل وقت میں پہچانی جاتی ہے۔ بیماری، پریشانی یا مالی مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ تنقید کی بجائے حوصلہ رکھیں اور احساس دلائیں کہ ہم مشکل میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور خوشی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے یہ والا جو بھروسہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کی زندگی کو بہت ہی حسین بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 9 دینی اور اخلاقی اقدار اپنائیں۔ اسلام میں میاں بیوی کے حقوق اور حسن سلوک پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، صبر، نرمی اور ایمانداری اپنائیں، گھر میں سکون اور محبت کا ماحول بنائیں تاکہ آپ کے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی زندگی بہت پرسکون ہو۔ جو میاں بیوی ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں نا، ان کے بچوں کے ذہن بہت ہی جلدی خراب ہوتے ہیں اور وہ بچے بالکل کانفیڈنس لیس ہوتے ہیں۔ نمبر 10 دوستی والا رشتہ اپنائیں۔ صرف میاں بیوی نہیں بلکہ بہترین دوست بھی بنیں۔ ایک دوسرے کے خواب اور دلچسپیاں جانیں، سنیں، باتیں کریں اور یادیں بنائیں۔ اس طرح سے آپ کی زندگی بہت ہی حسین ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ ایسی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اپنے ذہن میں ان باتوں کو رکھیں تو آپ کی ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی بہت ہی حسین ہو سکتی ہے۔ کامل شادی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے، مگر سمجھداری، صبر اور محبت سے ہر رشتہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہی بڑی خوشیوں کی وجہ بنتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں۔ محبت، پیار، چاہت اور کیئر جیسے اچھے سے جذبے ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اس کے لیے آپ ریڈی رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔